وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ، اور تم ان میں سے بہت سے لوگوں کو دیکھو گے، یعنی یہود کی بات ہو رہی ہے، یسارعون فی الاسم والعدوان، کہ گناہ اور زیادتی، واکلہم السحت اور حرام خوری کے کاموں میں دوڑے جاتے ہیں، بھاگتے ہوئے جاتے ہیں، گناہ میں، زیادتی کرنے میں اور حرام کھانے میں یہ بھاگ کر جاتے ہیں۔ لبئس ما کانوا یعملون، بے شک یہ بہت ہی برے کام کرتے ہیں۔ تو یہاں یہودیوں سے متعلق ہی ذکر ہے کہ گناہ اور زیادتی اور حرام خوری، ان تین معاملات کے اندر وہ دوڑے ہوئے جاتے ہیں۔ یہاں گناہ سے مراد تورات کی وہ آیات چھپانا ہے جن میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت، حضور کی شان کا بیان تھا، اور زیادتی سے مراد تورات میں اپنی طرف سے کلمات زائد کر دینا اور مفہوم کو تبدیل کر دینا، اور حرام خوری سے مراد یہ ہے کہ رشوتیں لینا تورات کے احکام کو بدلنے میں، کہ جو آیا جیسے اس نے چاہا ویسا مسئلہ بتا دیا پیسے لے کر، تو یہ تینوں کام ان کے حق کو چھپانے کے والے سے ہی ہیں، کہ رشوت لے کر تورات کے احکام کو بدلنا، اور جو بدلنا ہے یقیناً وہ زیادتی ہے، اپنی طرف سے کلام کو داخل کرنا ہے تو یہ ہے، اور آقا علیہ السلام کی شان کو چھپانا یہ ہے ان کا گناہ، کہ آقا علیہ السلام کی شان، حضور کی عظمت، آقا علیہ السلام کی علامات جو تورات کے اندر تھیں ان کو چھپانا۔ تو یہ تین گناہ ان کے اللہ رب العالمین نے یہاں پر ذکر کیے ہیں۔ یہ تو ہے یہود کا تذکرہ۔ ہم کہیں جناب وہ تو بڑے برے ہیں، یقیناً وہ برے ہیں، لیکن کیا یہ چیزیں ہمارے اندر بھی ہیں کہ نہیں ہیں؟ کیا ہم حرام خوری میں بھاگتے ہوئے نہیں جاتے؟ کیا اپنا اپنا جائزہ لینا، کسی کو تو دیکھنا ہے، سوچ یہودیوں کو ذکر ہے وہ تو ہے ہی ہے نا، میں کسی کو دیکھوں میں پہلے اپنے آپ کو دیکھوں کہ کہیں میرے اندر تو یہ چیزیں موجود نہیں ہیں، اگر ہیں تو مجھے بھی عبرت حاصل کرنی چاہیے، جو انجام ان کا ہے پھر میرا بھی وہی ہونا ہے، تو لہذا مجھے اس سے باز آ جانا چاہیے، کیونکہ قرآن عظیم تو قیامت تک ہے، اور ہمارے لیے اس کے اندر رہنمائی ہے، اور ہمارے لیے پچھلی جو قوموں کے حالات و واقعات بیان کیے گئے ہیں اس میں ہمارے لیے سبق ہے کہ ہم اس سے سبق سیکھیں اور اپنی اصلاح کریں۔ تو اپنی حالت کو اگر ہم دیکھیں تو کون ہے تارک آئین رسول مختار؟ ہم ہیں کہ نہیں ہیں 76 سالوں سے آقا علیہ السلام کے دین کے جو ہے وہ آئین کو چھوڑنے والے ہیں۔ کس کی آنکھوں میں سمایا ہے شعار اغیار؟ اور کریں مصلحت وقت کی ہے کس کے عمل کا معیار، ہو گئی کس کی نگاہ طرز سلف سے بیزار۔ یہ دیکھیں ہم تو سب کچھ نظر آ جائے گا، قلم میں سوز نہیں اور روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں۔ آقا علیہ السلام جو پیغام لائے ہیں ہمیں اس کا کتنا پاس ہے یہ میں نے اور آپ نے دیکھنا ہے۔